الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سامعین محترم، اللہ عز و جل وہ عظیم ذات ہے جو اپنی تمام تر صفات میں یکتا ہے، اور اللہ عز و جل کی تمام صفات، تمام خوبیاں کامل اور اکمل ہیں، اور اللہ کی صفات کامل ترین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت ترین بھی ہیں۔ اللہ عز و جل کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی عیب ہو۔ اللہ عز و جل عیب سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اللہ عز و جل کی ساری صفات کامل ہے، خوبصورت ترین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے غنی۔ غنی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی غنی ہے۔ غنی کا معنی یہ ہوتا ہے، غنی کا مفہوم یہ ہوتا ہے جو مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری کی ساری مخلوقات اس کی محتاج ہو۔ غنی وہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات اس کی محتاج ہو، اس کی طرف رجوع کرنے والی ہو، ہر چیز اس سے طلب کرنے والی ہو، اور وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ تو اللہ عز و جل کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا، سارے لوگ، ساری مخلوقات، خواہ وہ سمندر کے اندر رہنے والی ہو، خواہ خشکی کے اندر رہنے والی ہو،
خواہ وہ آسمانوں کے اندر رہنے والی ہو، خواہ وہ زمین کے اندر رہنے والی ہو، خواہ وہ مشرق میں رہنے والی ہو، خواہ وہ شمال میں رہنے والی ہو، خواہ جنوب میں رہنے والی ہو، جس جگہ بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ مخلوقات جمادات ہو، خواہ وہ نباتات ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جن ہو، ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کی محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات کفر کریں، ناشکری کریں، تو اللہ عز و جل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہ اللہ عز و جل کی ذات غنی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کائنات کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر دیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ غنی ہے۔ غنی ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل غنی ہے، اسی وجہ سے ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کے تابع ہیں، اللہ کے سامنے ذلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہیں۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننے کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، خواہ وہ اللہ کی بات کو خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے، ان کو اللہ عز و جل کی بات کو ماننا پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی درخت کا ایسا پتا بھی نہیں ہے جو اب خود جو ہے وہ حرکت کر سکے۔ اگر پتے نے بھی حرکت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ عز و جل کی اجازت کے ساتھ کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی مطیع ہیں، خواہ وہ خوشی سے فرما برداری قبول کرے، خواہ وہ ناخوشی سے فرما برداری قبول کرے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کے تابع ہیں۔ اللہ عز و جل جو چاہیں گے وہی ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ عز و جل کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، وہ ان کو بھی اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل کی ہر چیز کو ماننا پڑتا ہے، لیکن وہ خوشی سے نہیں مانتے۔ جبکہ مسلمان وہ ہوتا ہے، اسلام لانے والا آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کے ہر حکم کو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو، اس کے رسول کی دی ہوئی ساری کی ساری تعلیمات کو اپنے دل سے قبول کر لے۔ قبول سب کرتے ہیں، لیکن مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر حکم کو دل سے قبول کرے۔ اگر کوئی انسان اللہ عز و جل کے حکم کو دل سے قبول نہیں کرتا، نماز پڑھنے آتا ہے دل سے نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے دل سے روزہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس کے اوپر مشقت پڑ گئی ہے، مشکل پڑ گئی ہے، تو ایسا انسان جو ہے سمجھ لے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن مجبوری سمجھ کے کر رہا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ انسان کا دل اللہ عز و جل کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں۔ میرا آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ ساری مخلوقات اللہ عز و جل کی عبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل کی بندگی کرتی ہیں،
اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں، تو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوئے ساری مخلوقات جو ہے وہ اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر جو ہے وہ رہ رہی ہیں۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان اور پرندے وہ بھی وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، حتیٰ کہ پرندے آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے جو اوپر جا رہے ہوتے ہیں صفوں کی صورت میں، کتار کی صورت میں، وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، جو کتاروں کی صورت میں پرندے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی تسبیح اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہے، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو عقل بھی ملی ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ پرندے جن کو عقل نہیں ہے اس کے باوجود اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق کی جو نماز ہے، ہر مخلوق کی جو تسبیح ہے وہ جانتی ہے، اس کی جو ہے وہ کیفیت الگ ہے۔ ہر ایک کی عبادت کا طریقہ جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، فرشتوں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا، اللہ اکبر، تو آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور جنت کے اندر بالکل اسی طرح کا ایک گھر ہے، عبادت خانہ ہے، جس طرح زمین کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس طرح زمین کے اوپر کعبہ ہے، اس طرح آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جس طرح زمین میں اللہ کی مخلوق انسان جو ہے وہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، اسی طرح بالکل اوپر جو بیت المعمور ہے وہاں پہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال علیہ الصلاۃ والسلام فی حدیث الاسراء فرفع لی البیت المعمور فسألت جبریل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا لم يعودوا إليه۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت المعمور ہے اس کے اندر فرشتے 70,000 فرشتے ایک وقت عبادت کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جس فرشتے کی باری آ گئی دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں، اور خاص طور پہ اللہ عز و جل نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ گو ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے ہر وہ مخلوق جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ فرمایا سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چوپائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں جن کو عقل نہیں دی گئی، جو عقل مند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔
کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ مخلوقات جن کو عقل نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو شعور نہیں ہے، وہ تو سجدہ کرے تو صرف اللہ کو کرے، اور یہ انسان کثیر من الناس جو ہیں، بہت سارے لوگ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ جو سجدہ ہے یہ صرف اللہ کے لیے روا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی پتھر کے لیے، نہ کسی مورتی کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ کائنات میں اگر سجدہ کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، قال علیہ الصلاة والسلام لأبی ذر رضی اللہ عنہ حین غربت الشمس اتدری این تذهب؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، متفق علیہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج کو غروب ہوتے دیکھا۔ جب غروب ہو گیا سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ اپنے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اے ابو ذر، آپ کو پتہ ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے تو علم نہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اور آپ کو زیادہ علم ہے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، یہ سجدہ کرنے کے لیے عرش کے نیچے جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سورج جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے، سمجھ یہ آتی ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور مخلوقات تو مخلوقات، یہ جو سایہ ہے نا، کسی چیز کا سایہ جو ہے یہ بھی سجدہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو سجدہ کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا، دائیں طرف سایہ ہوتا ہے، بائیں طرف سایہ ہوتا ہے، درخت کو آپ دیکھیں، کبھی ادھر سایہ ہو گیا، کبھی ادھر سایہ ہو گیا، یہ سایہ اللہ عز و جل کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سایہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سایہ، وہ سایہ جس کو ہم جو ہے وہ صرف دیکھتے ہیں، محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن سجدہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے ان مخلوقات کی طرف جن کا سایہ ہوتا ہے؟ وہ سایہ کیا کرتا ہے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال، اس کا سایہ جب دائیں اور بائیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، والشمال سجدا للہ، اس وقت اللہ کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے۔ سایہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، وہ بھی سجدہ کرتا ہے، تو کس کو؟ اللہ عز و جل کو سجدہ کرتا ہے۔ پہلے سب سے عبادت کی بات ہوئی تھی، ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس چیز کی بات ہوئی ہے کہ سجدہ جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے۔ یہ بھی ساری کی ساری مخلوقات صرف اللہ عز و جل کے لیے جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیے تسبیح، پاکیزگی جو بیان کی جاتی ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پاکیزگی بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ہمیں 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ بھی ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اندر ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں، سبحان اللہ کہتی ہیں، اللہ عز و جل کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بیان کرتی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اللہ کی صفات بہت اعلیٰ ہیں، اللہ عز و جل ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نقص اور عیب سے منزہ ہے۔ اسی لیے سارے کے ساری مخلوقات اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور یہ جو گرج آپ سنتے ہیں، بارش سے پہلے گرج سنتے ہیں نا، یہ گرج یسبح الرعد بحمدہ، یہ اللہ کی تعریف کو گنگناتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ جو گرج آپ سنتے ہیں، کڑک آپ سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو چیونٹیاں ہیں، چیونٹیاں جو زمین کے اوپر چل رہی ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال علیہ الصلاۃ والسلام قرست نملۃ نبیا من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امة من الامم تسبح۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو چیونٹیوں کی جو بل تھی، جو ان کا سوراخ تھا، وہاں پہ جو ہے آگ لگا دی، ان کو جلا دیا۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نازل ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی مخلوق کو جلا دیا ہے جو میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ چیونٹیاں جو زمین کے اوپر چل رہی ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور ہر چیز، خواہ وہ نباتات ہو، خواہ وہ جمادات ہو، یہ بوٹیاں، یہ جو لہلہاتے کھیت ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ جو باغات ہیں ان کے پتر ہیں، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لہلہاتی فصلیں ہیں، وہ جب گردش کرتی ہیں، جب حرکت کرتی ہیں، تو اللہ عز و جل کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو کھانا میں اور آپ کھاتے ہیں، یہی ہم سے زیادہ اللہ عز و جل کا وفادار ہے، یہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہ وَهُمْ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ رواہ البخاری۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کھانے کے اندر سے جو ہے وہ اللہ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہوتی تھی، تسبیح بیان ہو رہی تھی۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں پہ یہ مخلوقات، یہ اللہ عز و جل کی پیدا شدہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اللہ عز و جل کی صفات اور اس کی خوبیوں کو بیان کرتی ہیں، جب یہ انسان کو دیکھتی ہے نا کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کو معبود بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ ان کو عقل بھی ہے، ان کو سمجھ بھی ہے، یہ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اولاد جو ہوتی ہے وہ شریک ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ جب یہ بات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اتنی بری بات ہوتی ہے کہ آسمان کا دل کرتا ہے کہ وہ پھٹ جائے، زمین کا دل کرتا ہے کہ وہ شک ہو جائے، پہاڑوں کا دل کرتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر گر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور انسان نہیں سمجھتا، انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے بیٹھا ہو۔ ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، ہدہد کے نام سے موسوم ہے، وہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، گوارا نہیں ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کے
کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں. فرمایا کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. کہتا ہے کہ میں جو غیر حاضر تھا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے, ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو سجدہ کر. ایک جانور, ایک پرندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں, اس پرندے سے برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. فوراً کہتا ہے, سلیمان علیہ السلام کو خبر دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی. اللہ کے ساتھ اس زمین کے اوپر شرک ہو رہا ہے. اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. یہ لوگ سورج کو, اللہ عز و جل کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا. تو وہ آ کے خبر دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور آج ہماری کیا حالت ہے, ہماری آج صورتحال کیا ہے کہ آج جگہ جگہ پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا ہے. ہر گلی میں, ہر محلے میں ہمارے ہاں مزار بنے ہوئے ہیں, لوگ قبروں کے اوپر جھکتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں, نیازیں دیکھتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. ہم سے وہ حیوانات ہی اچھے ہیں جو جھکتے ہیں تو صرف اللہ عز و جل کے سامنے جھکتے ہیں, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. بھائیو, یہ جو قبر پرستی ہے, وہاں پہ مزاروں کے اوپر جانا ہے, وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا ہے, جو رکوع کرنا ہے, ان سے مانگنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں حیوانات نہیں کرتے اور انسان کرتا ہے. حیوانات نہیں کرتے, وہ جن کو عقل نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کرتے, اور انسان جس کو عقل ہے وہ یہ غلط کام کرتا ہے. اللہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, قرآن مجید کو پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو سمجھ آ جائے گی کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی اللہ وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.